بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، میری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کافی کمنٹس بھی موصول ہوئے تھے اور کئی لوگوں نے وربلی بھی بولا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو آئیے ویورز ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، شادی کے 6 منتھ تک اولاد کا نہ ہونا ایک نارمل سی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون 1 سال بھی گزر سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ شادی کے بعد اگر پریگننسی نہیں ہو رہی تو آفٹر 6 منتھ کسی بھی کوالیفائڈ لیڈی گائنیکولوجسٹ کو ایک دفعہ لازمی چیک اپ کروائیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری سامنے آ جائے تو اس کا بروقت علاج کیا جا سکے۔ ویورز، شادی کے پہلے 6 منتھ اگر پریگننسی نہیں ہو رہی تو فیمیل کو چاہیے وہ اپنے پیریڈز کے سائیکل کا اندازہ لگانا شروع کرے، یعنی عموماً آپ کو کتنے دن کے بعد پیریڈز آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، فیو فیمیلز کو 25 ڈیز کے بعد پیریڈز آتے ہیں اور چند فیمیلز کو 35 ڈیز کے بعد بھی پیریڈز آتے ہیں، اور فیمیلز میں یہ ڈیفرنس ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو نارمل سائیکل ہے وہ 21 ڈیز سے لے کر 45 ڈیز کا ہوتا ہے۔ پیریڈز کے اس دورانیے کو آپ آسانی سے سمجھ سکتی ہیں اور اس کے لیے آپ کیلنڈر کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، جس کے ذریعے آپ ڈیز ایزیلی کاؤنٹ کر سکتی ہیں۔ پیریڈز کے سائیکل کو کاؤنٹ کرنے کا فائدہ۔ ویورز، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان ڈیز کو کاؤنٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ پیریڈز کا پتہ چلے گا کہ وہ ریگولر ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ ڈاکٹر کو اپنا پرابلم تسلی سے بتا سکو گی کہ آپ کو پیریڈز ریگولر نہیں آ رہے۔ اگر ریگولر پیریڈز ہیں تو دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پریگننٹ ہونے کا بہترین وقت یعنی کہ ٹائم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ فرض کریں کہ آپ کو 28 ڈیز کے بعد پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو پیریڈ سٹارٹ ہونے سے 2 ہفتہ یعنی 14 دن پہلے کا جو دن ہوگا وہ پریگننٹ ہونے کے لیے پرفیکٹ ہے، اور اس کو آپ اس طرح بھی کاؤنٹ کر سکتی ہیں کہ پیریڈز کا جو ویک چل رہا ہے اس کو گزرنے کے مزید 1 ویک کے بعد کا جو دن آئے گا وہ پریگننٹ ہونے کے لیے موزوں تصور کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ فیمیلز میں پریگننسی کے لیے جو ایوری منتھ ایگ تیار ہوتا ہے اس کی ایج یا لائف سپین 24 آور سے 48 آورز تک ہوتی ہے، جبکہ میل کا سپرم فیمیل کی ویجائنا میں 4 to 5 ڈیز تک زندہ رہتا ہے۔ اس لیے فیمیل کے ایگ ریلیز ہونے کے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی اگر پریگننسی کے لیے کوشش کی جائے تو پریگننسی ہو سکتی ہے۔ حمل یعنی پریگننسی نہ ہونے کی صورت میں کیا کریں؟ ویورز، پیریڈز والے طریقہ کار کو استعمال کرنے کے باوجود اگر حمل نہیں ہو رہا تو اب آئیں ٹریٹمنٹ یعنی علاج کی طرف۔ اور ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے بیماری یعنی کہ پرابلم کو ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے شوہر یعنی کہ میل کا سیمن کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ ان کا صرف یہی ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں کوئی دقت نہیں، آسانی سے لیبارٹری سے ہو جاتا ہے، اور اگر میل کا سیمن انالیسس ٹیسٹ ٹھیک آتا ہے تو پھر اب سارا کا سارا فوکس فیمیل پر ہوگا۔ آپ کے چیک اپ میں جو بنیادی باتیں آئیں گی ان میں دیکھا جائے گا کہ پیریڈز ریگولر ہیں یا نہیں، ایگز بن رہے ہیں یا نہیں، اور ہر ماہ فرٹیلیٹی کے لیے جو ایک اچھا سا ایگ تیار ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اسی طرح ٹیوبز کسی وجہ سے بند تو نہیں ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یوٹرس یعنی بچہ دانی میں رسولیاں تو نہیں ہیں،
یا پھر پیریڈز کہیں کسی وجہ سے بند تو نہیں ہو گئے جسے ہم مینوپاز وغیرہ بولتے ہیں، یا پھر لکوریا ہونا، ان سب باتوں کی جانچ فیمیل کے ٹیسٹوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تمام مسائل گھر بیٹھ کر تو حل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے آپ کو کسی اچھی کوالیفائڈ گائنیکولوجسٹ کی ضرورت پڑے گی۔ پریگننسی کے لیے میڈیسن کی معلومات اور ان کی ڈوز بطور فارماسسٹ میں آپ کو دینا چاہوں گی۔ بہرحال میری یہ ویڈیو ایک معلوماتی ویڈیو ہے۔ ان میڈیسن کا استعمال آپ نے ہر حال میں اپنے ڈاکٹر کی اجازت سے ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ٹیبلٹ کلومڈ فار فیمیل، اس میں کلومیفین اس کا فارمولا ہے اور یہ پریگننسی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب کہ پریگننسی ہو جائے تو اس کا استعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے پریگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے پیریڈز اگر ریگولر نہیں ہو رہے تو وہ بھی یہ میڈیسن استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے استعمال سے ان کے پیریڈز ریگولر ہو جائیں گے۔ استعمال کا طریقہ، ڈیئر فرینڈز، 5 ڈیز کے اس کے 3 مختلف کورس ہیں۔ پہلا کورس پیریڈز ختم ہونے کے تیسرے دن شروع کیا جاتا ہے اور 5 دن روزانہ ایک گولی پانی کے ساتھ لیں۔ اگر دوسرے مہینے تک حمل نہیں ہوا تو اگلے ماہ پھر پیریڈز کے ختم ہونے کے تیسرے دن سے ایک گولی صبح اور ایک شام استعمال کریں۔ اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال بند کر دیں، لیکن اگر پریگننسی نہیں ہوتی اور پھر سے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب اس کا تیسرا کورس پیریڈز ختم ہونے کے تیسرے دن کے بعد 3 گولیاں روزانہ، یعنی ایک صبح، ایک دوپہر اور ایک شام، 5 دن تک استعمال کریں۔ تیسرا کورس مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پریگننسی ہو جائے گی۔ ٹیبلٹ ڈوفاسٹن، خواتین کے بانجھ پن اور پیریڈز یا ماہواری کے ریگولر نہ ہونے کی صورت میں استعمال کی جانے والی یہ ایک کامن میڈیسن ہے۔ پیریڈز یعنی ماہواری کے ویریس پرابلمز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ بار بار مس کیریج ہونے کی صورت میں بھی یہ میڈیسن سٹارٹ کروائی جا سکتی ہے۔ اس میں ایسٹروجن ہوتا ہے۔ اس میڈیسن میں پروجیسٹرون ہوتا ہے جو پریگننسی کو سیف رکھتا ہے اور مس کیریج ہونے سے بچاتا ہے۔ اس میڈیسن کو آپ 11 سے 25 دن تک ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اس کو صبح و شام استعمال کر سکتی ہیں۔ ٹیبلٹ فولک ایسڈ، ویورز، عام طور پر سیل کی گروتھ کے لیے استعمال کی جاتی ہے فولک ایسڈ، یعنی اگر انڈیویجول سیل صحت مند ہوگا تو پوری باڈی آرگن میں بھی اچھا کام ہوگا۔ میل فیمیل میں یکساں استعمال کی جانے والی یہ میڈیسن ہے۔ عام طور پر یہ پریگننسی سے 3 منتھ بیفور یعنی پہلے اور 3 منتھ آفٹر یعنی بعد تک ڈاکٹرز اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ فولک ایسڈ بچوں کے برتھ ڈیفیکٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے تمام باڈی آرگنز اسپیشلی برین کو کمپلیٹ ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ فولک ایسڈ پریگننٹ وومن کو انیمیا یعنی خون کی کمی کے رسک سے بھی بچاتا ہے۔ فولک ایسڈ وٹامن ڈی کی کیٹیگری میں آتا ہے اور یہ وٹامن B9 ہے۔ استعمال کا طریقہ، ویورز، کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد 400 مائکرو گرام کی یہ گولی روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویورز، پہلی اور آخری بات، بتائی گئی تمام میڈیسن ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد استعمال کریں۔ پریگننسی کے دوران غلط وائٹامنز یا وائٹامنز کی حد سے زیادہ استعمال آپ کے بچے کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ پھل، سبزیوں اور دودھ کا استعمال بڑھا دیں۔ بازار کی مرچ مسالہ والی اور تلی ہوئی
اشیاء سے پرہیز کریں، ورزش کا معمول بنائیں۔ بیماریوں سے بچنے اور بیماریوں کے خلاف ورزش ایک بہترین عمل ہے۔ بس مجھے اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔